اب جب آپ انشاءاللہ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یاد رکھیں، یہ تو کہتے ہیں نا جی، یہ وہابی تو ہر مسجد میں داخل ہوتے بھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، نکلتے بھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، ہر مسجد میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر آپ آہستہ آہستہ چلیں اور کوشش کریں اگر وقت ہو، موقع ہو تو ریاض الجنہ میں، اور اوقات مکروہ بھی نہ ہوں تو پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے حضور پاک کے حق پر۔ اور اگر ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے تو پوری مسجد نبوی میں جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز پڑھیں تحیۃ المسجد کی نیت سے۔ اس کے پڑھنے کے بعد اٹھیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے باب السلام کی طرف سے اب جائیں حضور پاک کے مواجہ شریف کے سامنے، لیکن اتنی ادب سے چلیں، حتیٰ کہ جن کو آپ وہابی کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چلو تو خاشعاً خاضعاً متواضعاً کأنک تری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے ادب سے چلو، ایسے چلو گویا کہ تم حضور کو دیکھ رہے ہو۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پاؤں آرام سے رکھیں، پاؤں کے دھپ دھپ کی آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آواز اونچی ہو جائے تو آدمی کے اعمال جو ہے وہ حبط ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھتے ہوئے آہستہ 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 چلیں، جب روضہ مواجہہ شریف میں سامنے آ جائیں جہاں بالکل گول دائرہ بنا ہوا ہے اور اوپر حضور کے نام کی آیت مبارک بھی لکھی ہوئی ہے، یہاں جب آپ کھڑے ہوں گے تو گویا حضور کے آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ وہاں سے آپ کو قبر مبارک نظر نہیں آ سکتی کسی بھی شکل میں۔ یہ تو وہ جگہ ہے، اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی کے زمانے میں 457 ہجری میں تقریباً، یعنی حضور کی وفات کے 400 سال بعد، نور الدین زنگی بادشاہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ نور الدین تم یہاں مزے سے سو رہے ہو، میرے دشمن مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ان دشمنوں کی شکل بھی دکھلائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ایذا پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی جو ہے وہاں سے تشریف لائے اور حرم مدینہ میں پہنچے، انہوں نے تمام اہل مدینہ کے اعزاز میں دعوت کی، لیکن ایسا انتظام کیا کہ دروازہ جو تھا داخلے کا دعوت کے لیے وہ صرف ایک تھا، دروازے پہ خود کھڑے ہو گئے، لوگ داخل ہوتے رہے، جب سب ختم ہو گئے تو فرمایا کوئی باقی بچ گیا، چونکہ وہ بندے تو نظر نہیں آئے ان کو، اور انہوں نے کہا میرا تو خواب سچا ہے، تو اور وہ بندے مجھے نظر، انہوں نے کہا کہ جی ہاں 2 آدمی یہاں ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑے عابد زاہد ہیں، وہ تو 24 گھنٹے بس رات دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ نہ کسی سے دعوت کھاتے ہیں نہ کسی سے بولتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر اپنے کوٹھے میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے نہیں، انہی کو بلاؤ۔ ان کو جب بلائے انہوں نے کہا بھی ہم کیوں جائیں؟ انہوں نے کہا بھی بادشاہ کا حکم ہے، نہیں جاؤ گے تو ہم پکڑ کے بھی لے جائیں گے۔ تو بہرحال اصل میں پتہ ہے وہ کرتے کیا تھے بدبخت، کہ وہ رات کو اپنے حجرے سے انہوں نے گھر لے لیا تھا قریب روضہ شریف کے، اس زمانے میں تو بالکل گھر قریب ہوتے تھے نا، تو رات کو کھدائی کرتے تھے اور سرنگ لگا رہے تھے تاکہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرکار دو عالم کا جسد مبارک جو ہے وہ یہاں سے نکال کے لے جائیں۔ تھے وہ عیسائی، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ حضور کا جسد محفوظ ہے چاہے 450 سال گزر گئے۔ اب جب وہ سامنے آئے تو نور الدین نے ان کو پہچان لیا اور اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ اور ان کی تفتیش کرو، ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر اللہ رحمت کرے،
جلادوں کے 2 کوڑے بھی برداشت نہ کر سکے، ساری حقیقت بتا دی۔ اس گھر میں بھی لے گئے جہاں سے سرنگ بنائی تھی۔ اب سرنگ یعنی باقی کوئی 4-5 میٹر باقی رہ گئی تھی، باقی ساری سرنگ وہ مکمل کر چکے تھے۔ ایک تاریخی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرنگ سے گزرنے کے بعد خود سرنگ دیکھنے کے لیے جب نور الدین گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آگے طرف کھولا تو حضور کا پاؤں مبارک مجھے نظر آیا، تو بالکل اسی طرح صحیح سالم تھا، تو میں نے آپ کے پاؤں پہ بوسہ بھی دیا اور پھر بند کر دیا تاکہ بلا وجہ شرک کا کوئی دروازہ نہ کھل جائے۔ پھر نور الدین نے حکم دیا کہ پانی تک کھدائی کرو اور چاروں طرف جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دو، تانبا اور یا پیتل اور کئی چیزیں پگھلا کے ایسی دیوار بنا دی کہ اب وہاں تو کوئی آدمی قبر تک جا ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی قبر کو دیکھ سکتا ہے، صرف وہی مقصور ہے مبارک ہے جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، اسی پہ کپڑا پڑا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب آپ سامنے جائیں، سامنے ادب سے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کھلے رکھیں۔ ہاتھ باندھنا اللہ کے دربار کے لیے ہوتا ہے، حضور پاک کے سامنے ہاتھ نہیں باندھنے، اور اتنا دور بھی کھڑے نہ ہوں اور اتنا قریب بھی کھڑے نہ ہوں، اور آواز جو ہے وہ اتنی اونچی بھی نہ ہو اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو۔ پھر کہیں گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الاولین والآخرین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ وعلی خلفائک وعلی اصحابک وازواجک المطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہم انی اشہد ان رسولک قد بلغت الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد ربه حتى أتاه اليقين، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ اب 2 قدم آگے چلیں اور پھر کھڑے ہو کے سلام پڑھیں، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب الغار والمدار، السلام علیک یا ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، جزا اللہ عن امت محمد احسن الجزا۔ اس کے بعد آگے جائیں، پھر پڑھیں گے السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالحق والصواب، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفى، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پھر آگے جائیں، پھر رخ اپنا قبلے کی طرف کر لیں، چونکہ صلاۃ و سلام نبی کا حق ہے اور دعا صرف اللہ کا حق ہے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے لمبی لمبی دعائیں کریں کہ یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما۔ الحمدللہ یہ حدیث ہے، اللہم تقبل زیارت رسولک، اللہم ارزقنا شفاعت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لیے دعائیں کریں، خاندان کے لیے دعائیں کریں۔ الحمدللہ۔
عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، خاص طور پہ مسلمان جو ہمارے کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آب و عزت کے لیے دعائیں کریں، تمام دینی مدارس کے لیے دعائیں کریں، اور تمام علماء حقہ کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، اور جتنے دن مدینے رہیں ادب سے رہیں، زندگی رہی تو بات باقی انشاءاللہ۔